بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 11 جماعت ششم اردو۔ پیارے بچوں، ہمارے اس سبق کا عنوان ہے زراعت و صنعت۔ زراعت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کاشتکاری کرنا، اگانا، بونا، اور صنعت مینوفیکچرنگ کو کہتے ہیں، کسی چیز کو بنانے کو کہتے ہیں، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ ضیاع، ضائع کرنا، نقصان کرنا۔ محظوظ، اس کو محفوظ نہیں پڑھنا، محظوظ ہے، حظ سے یہ نکلا ہے، انجوائے کرنا، لطف اندوز ہونا، مزہ اٹھانا۔ سیراب، پانی دینا، پانی پہنچانا۔ افادیت، فائدہ، دستیابی، مہیا ہونا، میسر ہونا، پہنچنا۔ ہارویسٹر، گندم کو کہانے کا مشین۔ ششدر، حیران۔ کسی بھی ملک کی ترقی و خوشحالی، ترقی، آگے بڑھنا، ڈیولپ کرنا، خوشحالی، اچھے حال میں ہونا کا انحصار زراعت اور صنعت سے وابستہ ہے۔ یعنی کوئی بھی ملک زراعت اور صنعت کے ذریعے ترقی کرتا ہے۔ وابستہ، جڑا ہوا ہونا، یعنی ہر ملک کی ترقی زراعت اور صنعت سے جڑی ہوئی ہے۔ زراعت و صنعت انسانی زندگی کے دو ایسے شعبے ہیں، دو ایسے محکمے ہیں، ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کی بدولت، جن کی وجہ سے زندگی کا نظام قائم ہے، یعنی موجود ہے۔ پاکستان بھی دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے۔ ممالک ملک کی جمع ہے، اس کو میم کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے، جو زرعی اور صنعتی اعتبار سے ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، چل رہے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے جو اپنی مختلف فصلوں، پھلوں اور سبزیوں کے حوالے سے دنیا کے اہم زرعی ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں دوسرے ملکوں کی طرح ہمارے ہاں بھی قدیم پرانے زمانے میں زراعت کے پرانے طریقے رائج تھے، رواج تھا، عام تھے۔ اس وقت وقت اور محنت کا ضیاع ہوتا تھا، وقت اور محنت زیادہ لگتے تھے، ضائع ہوتے تھے اور نقصان ہوتا تھا، اور فصلوں کا معیار اور مقدار، اسٹینڈرڈ اور کوالٹی اور کوانٹٹی تسلی بخش نہ تھی۔ تسلی کے حساب سے انسان کو اس میں تسلی نہ ہوتی تھی۔ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور سائنسی ترقی کی بدولت زرعی دنیا میں ایک انقلاب آیا۔ انقلاب بڑی تبدیلی کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے کم وقت اور تھوڑی محنت سے زیادہ پیداوار کا تصور سامنے آیا۔ تصور، خیال۔ پیداواری اجناس جنس کی جمع ہے، غلہ کو کہتے ہیں، جس میں گندم، چاول اور دالیں وغیرہ شامل ہیں۔ پیداواری اجناس میں خاصی ترقی دیکھنے میں آئی۔ نئے نئے آلات، جدید طریقہ ہائے کار، کام کرنے کے طریقے، جدید کام کرنے کے نئے طریقے، بیج، کھادوں اور جراثیم کش، اس کو کش پڑھنا ہے، کشتن سے ہے مارنا، جراثیم کش ادویات، جراثیم کو مارنے والی دوائیں کی بدولت زراعت کے شعبے نے ایک نیا انداز اختیار کیا۔ اسی طرح سائنسی ترقی کے طفیل وجہ سے پانی کی عدم دستیابی، پانی کا مہیا نہ ہونا کا مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر ابتدا میں تے کے زیر کے ساتھ ابتدا پڑھیں گے میں کسان صرف بارش کے پانی پر انحصار کرتے تھے، تے کے زیر کے ساتھ اس کو انحصار پڑھیں گے، لیکن آج نہری نظام، ٹیوب ویل اور کاریز وغیرہ کی وجہ سے، کاریز ایسی نہروں کو کہتے ہیں جو زیر زمین ہوتی ہیں، بلوچستان وغیرہ میں یہ پائی جاتی ہیں۔ کاریز وغیرہ کی وجہ سے پانی کی عدم دستیابی مسئلہ نہیں رہی۔ پہلے زمانے میں پانی جب نہیں ہوتا تھا تو مربوں کے مربے اور ایکڑ کے ایکڑ خالی پڑے رہتے تھے پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ استاد صاحب نے جب یہ باتیں بچوں کو بتائیں تو انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ہمیں کسی زرعی فارم کی سیر کرائی جائے تاکہ ہم آپ کی بتائی ہوئی ان باتوں کی روشنی میں عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر مشینوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ سکیں۔ بچوں کے شوق کو دیکھتے ہوئے استاد محترم نے ہیڈ ماسٹر صاحب سے اجازت لی۔ شاداب زرعی فارم کے مینیجر کو خط لکھا ہے، زرعی فارم کا نام ہے شاداب زرعی فارم۔ خط میں اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ہم آپ کے زرعی فارم کے مطالعاتی دورے پر آنا چاہتے ہیں، یعنی ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہفتے عشرے میں، ہفتہ 7 دن کہتے ہیں، عشرے 10 دن، یعنی تقریباً 10 دن میں زرعی فارم کے مینیجر کی جانب سے دعوت نامہ مل گیا، جس میں انوائٹ کیا گیا تھا، ان کو بلایا گیا تھا۔ زرعی فارم کی سیر کے لیے ایک تاریخ مقرر کی گئی، طے کی گئی۔ بچے فارم دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے۔
मुकर्रर दिन को छठी जमात के तलबा इसको तोए के ज़बर के साथ, लाम के ज़बर के साथ तलबा पढ़ेंगे अपने उस्ताद की रहनुमाई में ज़रई फार्म देखने रवाना हो गए। 1 घंटे के सफ़र के बाद तलबा फार्म के दरवाज़े पर थे। ज़रई फार्म के दरवाज़े पर मैनेजर और उनकी टीम ने बच्चों को खुश आमदीद कहा, यानी वेलकम किया और उन्हें फार्म के अंदर ले गए। मैनेजर साहब ने 10 मिनट तक बच्चों को फार्म में उगने वाली फसलों, फलों और सब्जियों से आगाह किया, बताया उसके बारे में। उन्होंने बच्चों को ज़रई आलात के मॉडल भी दिखाए, नमूने दिखाए जो मुख्तलिफ़ फसलों की बवाई से यानी उसको बोने से लेकर उनकी काश्त यानी उनका उगाना और कटाई तक के मराहिल में मुआविन साबित होते हैं। कटाई, काटना, मरहले और मुआविन मददगार साबित होते हैं। मैनेजर साहब ने जदीद यानी नए ज़रई उसूलों की वजाहत नहायत आसान और दिलचस्प अंदाज में की, उसको वाज़े किया खूबसूरत अच्छे अंदाज में। इस तारफ़ी नशिस्त के बाद, इस इंट्रोडक्शन के बाद दो रहनुमाओं की निगरानी में तलबा को फार्म में भेजा गया। इन रहनुमाओं ने बच्चों को दिखाया कि ट्रैक्टर ज़मीन में किस तरह हल चला रहे हैं और बुआई कर रहे हैं। साथ साथ वो बच्चों को पुराने तरीक़े कार से भी आगाह करते रहे कि जब किसानों को ट्रैक्टर मुहैया नहीं था तो वो बैलों की जोड़ी की मदद से खुद हल चलाया करते थे। इस तरह दिन भर की बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद वो बहुत थोड़ा काम कर पाते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर की बदौलत महीनों का काम दिनों में करने पर कादिर हैं, कुदरत रखते हैं, ताकत रखते हैं। एक तरफ हार्वेस्टर मशीन गंदम की फसल काटने के साथ साथ दाने अलहदा करने में मसरूफ़ थी। एक रहनुमा ने बच्चों को इस मशीन की इफादियत से आगाह किया। इफादियत, फ़ायदा, आगाह करना, बताना, ख़बरदार करना करते हुए इसके काम करने के तमाम मराहिल से उसका तारुफ़ कराया। बच्चे रहनुमा की बातें सुनकर हैरान रह गए कि ये मशीन किस तरह सैकड़ों आदमियों का काम कर रही है। बच्चों ने ट्यूबवेल के ज़रिए फसलों को सिराब करने यानी पानी देने के अमल को भी अपनी आँखों से देखा। ये आज का लेक्चर तमाम हुआ। आपने इसमें अल्फाज मानी याद करने हैं और इसको अपनी नोटबुक पर